رہے بھائی نہیں مسٹر رائل، اس سوچ میں پتہ نہیں ڈر گیا بیچارہ، اور ڈر گیا ہے. آواز نہیں آ رہی مجھے. میں آن لائن ہو گیا اور بات کرو رائل، مسٹر رائل. ہاں کیا ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ کے کیا حال ہے؟ خیریت سے الحمدللہ، اللہ کرم. دیکھنا میرا رنگ پہلے سے ہی سرخ ہے، بعد میں نہیں بولنا کہ لال سرخ ہو گیا غصے سے. میں تو کہہ رہا تھا کہ خاکستری ہو گیا، اڑ گیا ہے رنگ، لال شال ختم کیا ہو گیا؟ نہیں سوال کیا ہے؟ نہیں الحمدللہ ابھی بھی لال سرخ ہے. چلیں جی. ہاں سوال تو وہی پچھلی بھی ہماری بات رہ گئی تھی، تو سوال میرا سمپل سا ہے اسی کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے جو آپ کی بات تھی، تو اس میں میری بات رہ گئی تھی. وہ یہ کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن جو ہے اگر وہ امام ہے وہ صامت نہیں ہے، وہ بات نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام، اگر ہم ان کو مانیں گے تو میرا اس میں یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے ابو بکر، آپ نے یہ کہا تھا نا ابو بکر امام نہیں ہے، عمر امام نہیں ہے، عثمان امام نہیں ہے، آپ نے یہ کہا تھا نا، اعتراف کیا تھا، صحیح ہے؟ ہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے امامت غلط ہے بھائی. کوئی ابو بکر امام نہیں ہے، کوئی ان کا اگر امام مانتا ہے تو وہ بدعتی ہے. عمر بھی امام نہیں ہے، عثمان بھی امام نہیں ہے، ختم. انہوں نے اعتراف کر لیجیے. صحیح ہے، صحیح ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں. صحیح ہے، میں آپ سے یہی امام نہیں تھے نا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں قرآن امام ہے نا. ابو بکر عمر عثمان کی امامت جھوٹ ہے بھائی. صحیح ہے؟ نہیں صحیح نہیں ہے. میں بولوں ابھی؟ میرا آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے یار. آپ تو پچھلے ہفتے آپ کہہ رہے تھے کہ صرف قرآن امام ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے پھر گئے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ابو بکر عمر عثمان بھی امام. میں نے تو ابھی بھی کہا ہے کہ قرآن امام ہے. میں تو ابھی بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے بات کرنے دے دے، تھوڑی بات شروع کر لینا. ابو بکر عمر عثمان کیا تھے؟ شروع میں خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں امام کی بات کر رہا ہوں، خلیفہ کی بات نہیں، میں امام کی بات کر رہا ہوں. بھائی صاحب، ابو بکر عمر عثمان امام تھے یا نہیں تھے؟ اہل سنت میں امام کا کانسیپٹ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے شیعہ مذہب میں. جو بھی کانسیپٹ ہے، جو بھی کانسیپٹ، ابو بکر عمر عثمان امام تھے یا نہیں تھے، اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ خلیفہ تھے بھائی صاحب. پس امام نہیں تھے، ٹھیک ہے، خلیفہ تھے، امام نہیں تھے. پس جو بھی کہہ دے کہ ابو بکر عمر عثمان یہ امامت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. امام یعنی قائد، پیشوا، یہ صرف پولیٹیکل لیڈر تھے، سیاسی جو حکمران ہوتا ہے نا، جب صدر پاکستان ہے اس طرح. صحیح ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ تھے. آپ کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ تھے. نہیں، آپ کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں میں. نہیں صحیح ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں نا بھائی صاحب. ہاں، تو ابو بکر عمر عثمان دینی پیشوا نہیں تھے بھائی، اسلامی پیشوا نہیں تھے، صرف پولیٹیکل لیڈر تھے. صحیح ہے. پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ انہوں نے اسلام کی بھی خدمات سر انجام دی ہے. ایسا نہیں کہ وہ خلیفہ اسلام کے کام نہیں کیا انہوں نے، ایسا نہیں. دیکھیں، جہاں تک وہ ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، وہ تو بھائی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاسق بالرجل الفاجر. کہ اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ وہ تو کافر سے بھی دین کی خدمت تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا. دین کی خدمت وہ چپراسی بھی کر سکتا ہے. کس کافر کی دین کی خدمت میں اسلام اتنا پھیلا ہے پوری دنیا میں جتنا یہ مصیبت اسلام نہیں پھیلا ہے، جہالت پھیل گیا. وہ نہیں پھیلا نا، کہاں پھیلی آپ مجھے بتائیں نا. وہی جو تراوی والی ہے، جو اللہ جو آسمان میں کرسی پہ بیٹھا وہ اسلام پھیلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 40 لاکھ مربع تک اسلام پھیلا دیا. تو کیوں اسلام نہیں پھیلا نا؟ وہ ہم سے آپ سے اختلاف ہے. اسلام نہیں پھیلا، اسلام نہیں پھیلا. اسلام کے نام پہ جہالت پھیل گیا. کون سا فتنہ پھیلا ہے؟ کون سی جہالت پھیلی ہے؟ وہی جس کو آپ اسلام سمجھ رہے ہیں. نہیں اسلام تھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ بغض سے نکلیں، تاریخ اٹھائیں. وہ دیکھیں بھائی، وہ واقعاً اسلام تھا یا ہمارا آپ کا نزاعی اسی بات پر. الحمدللہ اگر ہم اس کو اسلام مان لیں، اب سن لو نا بھائی، اگر ہم خلفاء کی مذہب کو اسلام مان لیں، ہدایت مان لیں، تو ہمارا جھگڑا آپ سے کس بات پہ ہوگا؟ ہمارا آپ سے جھگڑا ہی یہی ہے کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہی ہے. آپ قرآن کے راستے پہ نہیں ہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. ہاں بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں نا. اس سے عرض یہی ہے کہ ہمارے نزدیک اسلام نہیں پھیلا بھائی. ہمارے نزدیک اسلام کے نام پر گمراہی، جہالت، عربیت کا تعصب اور کچھ چیزیں جو اسلام سے شباہت رکھتی ہیں لیکن اسلام کے خلاف ہیں، اور ان بدعات کو پھیلایا گیا. جی بالکل. اچھا، آپ بتائیں مجھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زیادہ اسلام پھیلا ہے یا ان خلفائے راشدین کے دور میں زیادہ اسلام پھیلا ہے؟ ہم عرض یہی کر رہے ہیں نا. میں آپ کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں،
میری سن لیں، آپ کی کتاب سے ثابت اسلام نہیں پھیلا نا ان کے دور میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عیون الاخبار کی میں آپ کو روایت بتا دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے. آپ کہتے ہیں پہلے امام ہے. آپ سن لینا، امام پہلے امام آپ نے ابھی تک مجھے ثابت کر کے نہیں دیا. آپ نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ پحلے امام ہے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میرے کتب سے بیان کی، لیکن اس سے پہلے امام ثابت نہیں ہوا. وہ وسیع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے امام ہے وہ. آپ نے الحمدللہ یہاں پہ بہت سارے اعترافات کیے. اب ہمارا موقف سن لیجئے. پہلا اعتراف آپ کا بڑا اہم ہے کہ ابو بکر عمر اسلامی امام نہیں تھے، شرعی امام نہیں تھے. عثمان بھی نہ اسلامی نہ شرعی امام، صرف ایک حاکم وقت ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ پر کہہ رہے ہیں یہ تو آپ نے بالکل ان کی امامت کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ امام نہیں تھے اسلامی لحاظ سے کوئی پیشوا کچھ. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. یہ کہ کہتے ہیں وہ پولیٹیکل لیڈر تھے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل لیڈر تھے. بالکل ہم اس بات کے مخالف نہیں ہیں. دنیا کہتی ہے، تاریخ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل لیڈر تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. کوئی شیعہ آپ کو مخالف نہیں ملے گا اس بات کا کہ کوئی شیعہ کہہ دے کہ ابو بکر عمر عثمان کو حکومت نہیں ملی. حکومت ملی ان کو، لیکن ناجائز طریقے سے ملی، کوئی شرعی طریقے سے نہیں ملی، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے خود مان لیا کہ وہ کوئی اسلامی لیڈر نہیں تھے. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اسلامی لیڈر ہے، جس کو اللہ کی جانب سے، نہیں مانا کہ اسلامی لیڈر نہیں تھے. میں نے نہیں مانا اسلامی لیڈر، امام نہیں تھا نا. امام کا مطلب ہی لیڈر ہے. میں نے کہا کہ امام کو جو آپ لوگ سمجھتے ہیں اس طریقے سے امام نہیں سمجھتے. راہیل بھائی آپ سن لو نا بھائی. جی جی بولیں. اب میری باری. آپ بولیں. یہ تو دنیا جانتی ہے کہ قرآن کا وارث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث، جس کی طاعت سب صحابہ پہ واجب ہے، جس کی ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ان کے امامت پہ ہم تو وہ تو بحث ہی نہیں ہے، وہ تو سب ثابت ہے. الحمدللہ ہم آپ کے اس اقرار اعتراف کو بہت ہی نیک شگون کے ساتھ لیتے ہیں کہ آپ نے تینوں کے آپ نے وہ کاٹ دی، امامت کاٹ دی، باطل کرا دی. پولیٹیکل جب لیڈرشپ کی بات ہے وہ تو ہم مانتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈر تھے. پولیٹیکل لیڈر تو کوئی صحیح ہوتا ہے، کوئی غلط ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے. اب سن لو، اب جہاں تک اسلام پھیلنے کی بات ہے، اسلام پھیلنے کی بات ہے بھائی، اگر ہم وہ عمر والی اسلام کو اسلام مانتے، ہدایت مانتے، تو ہمارا آپ سے اختلاف کس بات پہ تھا؟ ٹھیک ہے نا. وہ اختلاف ہی یہی ہے کہ نہ جو توحید پھیلائی گئی ہے، نہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہے، نہ جو نماز پھیلائی گئی ہے وہ نبی کی نماز ہے، نہ جو قرآن کے عقائد تفسیر بتائی گئی ہے سنت، وہ کوئی بھی اسلام پیغمبر کا اسلام نہیں پھیلایا. انہوں نے بدعتیں پھیلا دی، ٹھیک ہے نا. عرض ہے بدعتیں پھیل گئی. 40 لاکھ آپ مربع کہہ رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ شاید پھیلی ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اسلام الحمدللہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں، چلیں میں آپ کی بات کو آپ زیادہ تیاری کریں نا راہیل صاحب، اپنے کسی مولوی عالم کو لے کے آنا تاکہ گفتگو کرتے ہیں ان سے مذہب ہی آئے نا. ہاں وہ لے آؤں گا میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. ارے میری بات ہوئی ہے آپ کے آپریٹر سے، میں نے بولا ہوا ہے میری بات ہوئی ہے، لے آئیں گے جس کو بھی لے آئیں گے، مناظرہ ہو جائے نا. ہاں تو میرے سے اچھا میری تو بات سن لینا. میں یہ چلے میں نے آپ کی بات کو اگر میں مانتا ہوں کہ جب اعتراف کر لی کہ وہ پیشوا نہیں تھے جی، امام نہیں تھے، تینوں کے تین، ماشاءاللہ. چلے میری بات کا جواب دے دینا سر. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ پیشوا نہیں تھے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ صرف پولیٹیکل لیڈر تھے بھائی، مانتے ہیں بھائی، جیسے معاویہ، یزید، مروان، بہت سارے پولیٹیکل لیڈر گزرے نا دنیا میں. ٹرمپ کو بھی ہم مانتے ہیں پولیٹیکل لیڈر ہے. کوئی آپ مسلمان ملے گا دنیا میں جو کہتا ہے ٹرمپ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے؟ بالکل ہے. پوٹن صاحب بھی، مودی صاحب، سب پولیٹیکل لیڈر ہیں دنیا میں، وہ تو بہت ہے.